بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچ اور فکر کے نئے زاویے، نئے انداز۔ اسلامی نظام صحت کے ساتھ اللہ ہیلتھ سسٹم میں آپ کا میزبان، آپ کا طبیب، آپ کا معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج بزم مہروی میں آپ سے جو بات ہوگی وہ ہے آسٹیوپروسس، یعنی اپنی ہڈیوں سے پیار کریں اور فریکچر سے انہیں محفوظ رکھیں۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک صحت مند جو انسان ہوتا ہے اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ کھوکھلی کیسے ہو جاتی ہیں۔ ہمارا جو اس پروگرام کا مقصد ہے وہ آپ میں عوامی شعور پیدا کرنا ہے، صحت و آگہی، یعنی صحت سے متعلق جسے ہم ہیلتھ ایجوکیشن کہتے ہیں، تو بیسیکلی یہ ہیلتھ ایجوکیشن اویئرنیس پروگرام ہے جس کے لیے آپ سب کو اس کے بارے میں جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ہڈیوں کو کیسے مضبوط، صحت مند، تندرست اور توانا رکھ سکتے ہیں، اور کس طرح سے یا کیا ایسے عوامل ہیں، کیا ایسے فیکٹرز ہیں، کیا ایسے کاز ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ تیزی سے کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور بہت سارے لوگ آپ کو اپنے گرد و نواح میں ملیں گے جن کی ہڈیاں جو ہیں وہ خود بخود بھی جو ہے وہ چٹکنے لگتی ہیں یا ٹوٹنے لگتی ہیں یا وہ فریکچر ان کے خود بخود بھی ہو جاتے ہیں، جو کہ ہڈیاں ان کی کمزور ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو اپنی ہڈیوں کو کھوکھلا ہونے سے بچائیں اور اپنی ہڈیوں کو صحت و تندرستی کی راہ پر گامزن رکھیں۔ اور مزے کی بات اس میں آپ کو یہ کرتا چلوں کہ یہ جو کیلشیم کا استعمال ہم بہت زیادہ اندھا دھند کرتے ہیں، کیلشیم کا ہڈیوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح کا جس طرح شاید ہم نے سمجھ لیا ہوا ہے۔ چونکہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں یہ ان کے اندر جو تعلق زیادہ ہوتا ہے وہ فاسفورس کا ہوتا ہے۔ ہڈیاں جو کیلشیم جس کی ہم کہتے ہیں کہ کیلشیم کی کمی یا کیلشیم کی کمزوری کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، کیونکہ کیلشیم بذات خود ٹھنڈا ہوتا ہے اور کیلشیم کا ہڈیوں کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق واسطہ ایز سچ اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح کا ہمیں جو ہے وہ میڈیا پہ دکھا دیا گیا، یا جس طرح کی ہم اس کی جو ہے وہ ایڈ دیکھتے ہیں کمرشل، یا جس طرح ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے کمپنیوں کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، ان کو گاڑیاں ملتی ہیں، ان کو مختلف مراحل ملتی ہیں، ان کو انٹرنیشنل ٹورز ملتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ ذرا کیلشیم کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں بلا تمہید ہم اپنے ویڈیو لیکچر کی جانب۔ ہڈیوں کے بھربھرے پن کی بیماری کو آسٹیوپروسس کہتے ہیں۔ عام زبان میں اسے ہڈیوں کا کھوکھلا ہونے کا مرض بھی کہا جاتا ہے۔ ہر سال پوری دنیا میں جو ہے وہ ورلڈ آسٹیوپروسس ڈے بھی باقاعدہ منایا جاتا ہے، جس کا مقصد عوام میں اس بات کا شعور پیدا کرنا ہے کہ اس بیماری سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک تھیم میرے ذہن میں ہے کہ اپنی ہڈیوں سے پیار کریں اور فریکچر سے محفوظ رہیں۔ اس دن کو وسیع پیمانے پر منانے کا اہتمام ہر سال انٹرنیشنل آسٹیوپروسس فاؤنڈیشن جو ہے اس کے زیر انتظام کیا جاتا ہے۔ اس IOF کی مدد ہر ملک کی مقامی آسٹیوپروسس سوسائٹی کرتی ہے اور اس کا دائرہ کار 90 سے زائد ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اس دن کو منانے کا اہتمام 1996 کو جو ہے وہ اکتوبر کے مہینے میں انگلینڈ کی نیشنل آسٹیوپروسس سوسائٹی نے کیا، اور اس کے اشتراک میں یورپین کمیشن شامل تھا، لیکن اگلے ہی سال یعنی 1997 میں اس دن کو منانے کا ذمہ انٹرنیشنل آسٹیوپروسس فاؤنڈیشن نے لے لیا، جبکہ 1998 اور 1999 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس دن کو منانے میں IOF کا بھرپور ساتھ نبھایا، بلکہ شریک سپانسر کے طور پر کام کیا۔ آئیے دیکھیں کہ آسٹیوپروسس کی بیماری کیا ہے اور اس سے بچاؤ کی کوئی صورت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کہنا ہے عالمی ادارہ برائے صحت یا جو آسٹیوپروسس جو سوسائٹیز ہیں یا جو فاؤنڈیشنز ہیں ان کا، لیکن طب نبوی میں، طب قرآنی میں، یعنی جو ہماری نیچروپیتھک سسٹم ہے یا جو ہمارا ایسٹرن میڈیسن ہے، یعنی جو ہماری قدرتی طریقہ علاج ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ اگر ہم اپنے طور طریقے، اپنا رہن سہن، اپنا طرز زندگی، اگر ان ساری چیزوں کو دوستو اگر ہم ٹھیک رکھیں اور اس پر پریکٹیکلی عمل کریں تو پھر ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ان میں ایک آسٹیوپروسس بھی ہے، یعنی ہڈیوں کا کھوکھلا ہونا اور ہڈیوں کا ٹوٹنا، ہڈیوں کا فریکچر ہو جانا اور ہڈیوں کا کمزور ہو جانا، آسٹیوپروسس۔ اللہ تعالیٰ کے نظام صحت کے اندر اس کا انتہائی خوبصورت علاج موجود ہے، اور آج ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ ہم کیا ایسے کام
اگر بھرپور طریقے سے کرتے رہیں تو پھر دوستو ہمارے یہ پروسیس اس لیول پہ آئے گا ہی نہیں، آسٹیوپروسس ہوگا ہی نہیں۔ آج ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ فاستی تدابیر کیا ہیں، کیا ایسے کام ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہمیں کرنے چاہیے، اور کیا ایسے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آسٹیوپروسس ہو رہا ہے۔ اس پہ جو ہے نا وہ آج آپ سے ڈیٹیل سے بات ہونے لگی ہے، تو آپ اس کو ذرا غور سے سنیے گا، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بزم مہروی کے ممبر ہیں اور آپ ہماری اس بزم مہروی کا حصہ ہیں، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں رہیں اور آپ آسٹیوپروسس کا شکار نہ ہو۔ اور یہ بات صرف آپ نے اپنے تک نہیں رکھنی، بلکہ اپنے دوستوں میں، اپنے حلقہ احباب میں، اپنے دوسرے لوگوں کو بھی یہ میسج جو ہے وہ پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ اور بزم مہروی کو، یہ بزم بڑی چھوٹی سی لگتی ہے آپ کو، لیکن یہ آہستہ آہستہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی سپیڈ سے یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیل رہی ہے بزم، اور لوگ اس کا جو ہے وہ حصہ بن رہے ہیں۔ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، اس کے بعد یورپ ہو، اور اس کے بعد چاہے آسٹریلیا ہو، اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، اس کے بعد تھائی لینڈ ہے، سنگاپور ہے، ہانگ کانگ ہے، کوریا ہے، اور اسی طرح سے ہمارے ادھر جو عرب کے خطہ ہے اس کے اندر دبئی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ شارجہ ہے، عمان ہے، مسقط ہے، قطر ہے، اس کے بعد کویت ہے، اور اسی طرح سے ام القبین ہے، العین ہے، راس الخیمہ ہے، شارجہ ہے، یعنی یہ وہ سارے جگہ، ایون ترکی ہے، یہاں جہاں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس بزم مہروی میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس پروگرام کو باقاعدگی سے نہ صرف خود دیکھتے ہیں بلکہ ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ان کو روزانہ ایک ویڈیو جو ہے وہ نئی سے نئی انفارمیشن ان تک جو ہے وہ گھر بیٹھے پہنچتی ہے، اس دور میں جہاں پہ ہم شاید کسی کے لیے کوئی ٹائم نکالنا جو ہے وہ بڑا مایوب سا سمجھا جاتا ہے، یا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، اور ہم سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر مختلف چیزوں پہ اپنے آپ کو بیزی رکھتے ہیں۔ وہاں پہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ تک پہنچانا ہمارا کام ہے، اور آپ آگے جیسے ہی اس کو اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں، اپنے دوستوں میں، پوری دنیا میں، چونکہ دنیا اب ایک نا گلوبلائزیشن ہو چکی ہوئی ہے، اس میں ہم سب جو ہے نا وہ ایک ہیں، اور بزم مہروی جو ہے وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ گلوب کی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ آسٹیوپروسس ہڈیوں کی ایسی بیماری کا نام ہے جس میں ہڈیاں کمزور ہو کر بھربھری سی ہو جاتی ہیں اور ان کے ٹوٹنے یعنی فریکچر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس بیماری میں عورتیں اور مرد دونوں ہی مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن عورتوں میں یہ مرض مردوں کی نسبت زیادہ عام پایا جاتا ہے، اور یہ بیماری بڑھاپے میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس سے فریکچر ہونے والی ہڈیوں میں سب سے اول ریڑھ کی ہڈی کے موہروں کی باری آتی ہے، یعنی کمر سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اس کے بعد بازوؤں کی ہڈیوں کی باری آتی ہے، خاص طور پر بازو کا وہ حصہ جو کونی کے جوڑ سے آگے ہے، اور پھر کولے کی ہڈیوں کی باری آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان تین مقامات کی ہڈیاں سب سے زیادہ فریکچر کے خدشے سے دوچار رہتی ہیں، لیکن جسم کی کسی بھی ہڈی کا فریکچر ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات جو ذہن میں رکھنا از حد ضروری ہے وہ یہ کہ ہڈیوں کے ٹوٹنے یعنی فریکچر سے پہلے کوئی خاص قسم کی علامات سامنے نہیں آتی، بلکہ اچانک کسی معمولی سی ضرب یا چوٹ سے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات بغیر کسی ظاہری وجہ کے ہڈی کا فریکچر ہو جاتا ہے۔ اگر علامات کی جانب دیکھا جائے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آسٹیوپروسس بڑھتی ہوئی عمر کی بیماری ہے، جس میں ہڈیاں آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہڈیوں کا کھوکھلا پن ہو جاتا ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی کے سینے کے موڑے زیادہ متاثر ہوں تو اس سے سینے کے موڑے بیٹھ جاتے ہیں، جس سے سینے کی ایک خاص مشکل بن جاتی ہے، جس کو میڈیکل کی زبان میں کیفوسس کہا جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ اس بیماری کی اپنی کوئی خاص علامات نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وجہ سے ہڈیوں کے فریکچر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ تندرست انسانوں میں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ گویا اس بیماری کا سب سے بڑا اور اہم ترین خطرہ فریکچر ہے۔ اس کے مہلک ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کبھی کبھی ہڈیوں کے فریکچرز کی بھی خاص علامات سامنے نہیں آتی۔ البتہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جسم میں مستقل رہنے والا درد شروع ہو سکتا ہے، جس سے عمر رسیدہ لوگوں کی زندگی بستر تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے اور ان کی جلدی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ اس بیماری کی شروعات عموماً 50 سال
کی عمر کے بعد ہوتی ہے اور کوئی علامت ظاہر نہ ہونے کی بنا پر اسے خاموش بیماری کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی ہو جانے سے ہڈیاں کمزور اور بھربھری ہو جاتی ہیں اور وزن اٹھانے یا کھانسنے سے بھی ہڈیوں میں فریکچر آ سکتے ہیں۔ حالانکہ کیلشیم کا ہڈیوں سے تعلق نہیں بلکہ فاسفورس جو ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے ہڈیوں کے ساتھ۔ اگر اس بیماری کے رسک فیکٹر کی بات کی جائے تو دو قسمیں سامنے آتی ہیں، یعنی رسک فیکٹرز کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم میں وہ فیکٹرز آتے ہیں جن میں تبدیلی مشکل ہے، جبکہ دوسری قسم کے رسک فیکٹر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، گویا بہتری لائی جا سکتی ہے۔ ہڈیاں 30 سال کی عمر تک اپنی مضبوط ترین حالت کو پہنچ جاتی ہیں، جس کے بعد یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ ہڈیوں سے کیلشیم کا اخراج ہے، فاسفورس کی کمی ہے۔ عورتوں میں یہ مردوں کی نسبت تیزی سے ہوتا ہے۔ ایسے رسک فیکٹرز جو تبدیل نہیں کیے جا سکتے ان میں سب سے پہلے بڑھتی ہوئی عمر آتی ہے اور پھر جنس یعنی عورت ہونا آتی ہے۔ خواتین میں عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایسٹروجن ہارمونز میں کمی واقع ہونے لگتی ہے یا انڈے دانی یعنی بچہ دانی اووریز کو آپریشن سے نکال دینا بھی ایسٹروجن کی کمی کا سبب بنتا ہے۔ اس ہارمون کی کمی سے ہڈیوں سے کیلشیم کا اخراج شروع ہو جاتا ہے، جس سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ فاسفورس کا ایشو ہوتا ہے۔ اسی طرح مردوں میں یعنی بڑھاپے کی وجہ سے ٹیسٹوسٹرون نامی ہارمون میں کمی سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی شرح عورتوں کی نسبت کافی کم ہوتی ہے۔ دوسری بات جس کو بدلا نہیں جا سکتا وہ نسل ہے۔ اگرچہ تمام انسانی نسلوں میں یہ بیماری ہوتی ہے، لیکن یورپین اور ایشیائی ممالک کے لوگوں میں یہ بیماری زیادہ شدت سے ہوتی ہے۔ تیسرا رسک فیکٹر جو بدلا نہیں جا سکتا وہ موروثیت کہا جاتا ہے، یعنی جن خاندانوں میں آسٹیوپروسس کی بیماری کی ہسٹری ہوتی ہے ان کے افراد میں یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ لیکن دوستو یہ جو موروثیت کی بات ہوتی ہے نا، یعنی خاندانی اور وراثت میں بیماریوں کی بات ہوتی ہے، اس کا یہاں پہ میں ایک جواب دیتا چلوں، کیونکہ میں بھی شعبہ صحت سے اور مختلف بیماریوں اور مسائل کے حل کے لیے ظاہر مجھے بھی میری ساری زندگی جو ہے وہ اسی کام میں گزر چکی ہے، اور تقریباً آپ اندازہ کریں کہ میں 25-30 سال سے تو آپ کے سامنے مختلف ٹی وی چینلز پہ مختلف پروگرام کرتا ہوا آپ کو پوری دنیا میں پاکستان میں بہت سارے ٹی وی چینلز پہ نظر آیا ہوں۔ میں 25-30 ہزار سے زیادہ مختلف ٹی وی چینلز پہ پروگرام کر چکا ہوں۔ ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا تھا، جو ہمیں بھی پڑھایا گیا کہ موروثی وراثتی بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن جب میں قرآن کا طالب علم بنا، جب مجھے قرآن سے لذت آشنائی جو ہے وہ کرنل عابد حسین عابد صاحب نے کروائی اور میں قرآن کا طالب علم بنا، اور میں نے اس پہ جب غوطزن ہم ہوئے استاد محترم کے فضل و کرم سے، تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ وراثتی اور موروثی کچھ نہیں ہوتا۔ کیسے کہ جب ہم نے یہ بات قرآن سے پوچھی تو وہاں پہ ہمیں قرآن نے جو اس کا جواب دیا وہ یہ تھا کہ سورہ والتین آپ سب نے پڑھی، اور سارے سورہ والتین کو پڑھتے بھی ہیں مختلف نماز میں، مختلف جگہوں پہ زبانی سب کو تقریباً آتی ہے۔ سورہ والتین میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور طور سینا کی قسم اور ھذا البلد الامین، اور امن والے شہر بلد کی قسم۔ بلد مکہ کا پرانا نام رہا ہے، مکہ کا ایک نام ماد بھی رہا ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 4 چیزوں کی قسم اٹھائی جو اللہ کو بہت زیادہ جو پسند چیزیں تھیں، ان کی قسم اٹھائی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ کریم جو ہے وہ کیوں قسم اٹھا رہے ہیں۔ اگلی آیت میں پتہ چلا کہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ، کہ ہم نے انسان کو احسن و تقویم تخلیق کیا۔ ثم پھر مَرَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، وہ جو زمین پر چپائے چیونٹیاں کیڑے مکوڑے جو رینگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انسان ان سے بھی نچلی سے نچلی سطح پر چلا گیا۔ یہ خود گیا ہے، اللہ نہیں بھیج رہا۔ اللہ نے تو اس کو اتنے انبیاء، رسول، پیغمبر، آسمانی کتابیں، صحیفے، اس کے بعد آخری کتاب جس پہ اللہ نے آ کے اپنے آخری نبی، آخری محبوب کے اوپر مکمل دین کر دیا۔ دین یعنی زندگی کرنے کا طریقہ اللہ نے وہاں پہ مکمل کر دیا۔
کیسے ممکن ہے کہ وراثتی اور موروثی بیماریاں ہوتی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قسم اٹھائی کہ ہم نے انسان کو احسن و تقویم تخلیق کیا ہے، اور ہم یہ مانتے ہیں ڈاکٹروں کی بات سن کر کہ وہ کہتے ہیں جی وراثتی موروثی ہوتی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو چیز آج مجھے پسند ہے، مجھے کیوں پسند ہے؟ کیونکہ میرے والدین کو پسند تھی. جو چیزیں ان کی پسندیدہ خوراک تھی وہ گھر میں زیادہ پکتی تھی، اور جو چیزیں ان کی پسند خوراک نہیں تھی وہ کم پکتی تھی. یا جب کہیں پکی ہوئی ہوتی تھی تو وہ بھی منہ بنا کے کھاتے تھے، یا وہ بھی کہتے تھے کہ جی میں نے یہ تو نہیں کھانا، میں یہ نہیں کھاتا ہوں. تو ہم بھی سن کے اسی طرح کے ہوتے چلے گئے. پھر یعنی جو ہماری اب پسند تھی وہ ہمارے اگلی نسل بچوں کی پسند بن گئی. اسی طرح سے اگر ہم اپنے والدین سے پیچھے جائیں تو جو خوراک ہمارے دادا کو پسند تھی یا دادی اماں کو پسند تھی وہی ہمارے پیرنٹس کو پسند بن گئی، اور وہی ان کی پسند ہماری پسند، اور ہماری پسند اگلی نسل کی پسند. تو یہ جو نسل در نسل جس کو ہم بیماریاں کہتے ہیں نا، بیسیکلی یہ خوراک، طور طریقے، رہن سہن، ہم خوراک کو متوازن ایکول کر کے لے ہی نہیں رہے، جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، جس کو ہم وراثتی موروثی کہہ دیتے ہیں. حالانکہ اگر فرض کریں کہ ایک خاندان ایسا ہے جس میں فرض کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نسل در نسل شوگر یا کوئی ایسی بیماری آ رہی ہے، اگر اس خاندان میں کوئی ایسا بندہ جو 15-20 سال سے ان کے گھر میں ملازم ہو تو وہ بیماری، وہ تکلیف اس کو بھی آ سکتی ہے. حالانکہ وہ تو خاندانی اور وراثتی اس میں تو کوئی چیز کنورٹ نہیں ہوگی، لیکن رہن سہن، کھانا پینا، خوراک ان سب کی ایک تھی، اور وہ جو دوسرا بندہ اس میں ملازم تھا یا ان کے گھر کا کوئی فرد تھا یا کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی اسٹڈی کی وجہ سے وہاں پہ رہ رہا تھا، وہ بھی ان جیسا ہو جائے گا خوراک کی وجہ سے. اس لیے موروثی وراثتی کچھ نہیں ہوتا. خوراک، ہمارا رہن سہن، ہمارا طرز زندگی جیسا ہوگا، جس طرح کی خوراک ہوگی ویسی بیماریاں اس سے ریلیٹڈ آئیں گی. ایک اور رسک فیکٹر جس میں تبدیلی ممکن نہیں، وہ انسان کی جسمانی ساخت، سٹرکچر پر منحصر ہوتی ہے. لہذا چھوٹے قد کے افراد اس بیماری کا زیادہ شکار ہوتے ہیں. اب دوسرے رسک فیکٹر پر غور کریں جو تبدیل کیے جا سکتے ہیں، تو ان میں سب سے پہلا نمبر شراب نوشی کا آتا ہے. کثرت شراب نوشی ایک ایسی لعنت ہے جس سے آسٹیوپروسس ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اس طرح سگریٹ نوشی بھی ایک ایسا نشہ ہے جو آسٹیوپروسس جیسی بیماری کی وجہ بن جاتا ہے. سگریٹ نوشی سے خواتین میں زنانہ سیکس ہارمونز کی کمی ہو جاتی ہے، اور ان میں مینوپاز یعنی سن یاس بھی بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے، جس سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. ایک اور وجہ بوڑھے لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی، جس سے ہڈیاں بڑھاپے میں کمزور ہونے لگتی ہیں. ایک اور بہت بڑا رسک فیکٹر غذا کی کمی ہے. غذا کی کمی کی وجہ سے بھوک، ننگ اور افلاس ہے. غریب لوگوں کو پیٹ بھر روٹی میسر نہیں آتی، جس سے ان کے جسم میں مختلف نمکیات مثلا کیلشیم، فاسفورس، میگنیشیم، زنک، آئرن، فلورائڈ، کاپر وغیرہ کی کمی واقع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ان میں مختلف وٹامنز کی بھی کمی ہو جاتی ہے. وٹامن ڈی کی کمی اس سلسلے میں بہت اہم ہے. سوڈیم کی زیادتی بھی ایک رسک فیکٹر ہے. خوراک میں گوشت یعنی پروٹینز کی کمی بھی ایک رسک فیکٹر ہے. لوگ بھی آسٹیوپروسس کا شکار ہو سکتے ہیں، جس سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. اس طرح سست اور کمزور لوگ بھی آسٹیوپروسس کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھاگنے، دوڑنے اور مشقت کرنے والے انسانوں میں ہڈیاں اپنی مضبوطی قائم رکھتی ہیں، جبکہ سست اور کاہل لوگوں کی ہڈیاں کمزوری کا شکار ہو کر فریکچر کا باعث بنتی ہیں. کہ جن لوگوں کا وزن نارمل سے زیادہ ہوتا ہے ان میں آسٹیوپروسس کا مرض کمزور اور کم وزن کے لوگوں کی نسبت کم ہوتا ہے. خواتین کھلاڑی جو اپنی سپورٹس کی شدید ٹریننگ کرتی ہیں ان میں مینسز کم ہو جاتے ہیں اور آسٹیوپروسس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. بھاری دانتوں سے مثلا لیڈ بھی آسٹیوپروسس کا باعث بن سکتی ہے. اس طرح سافٹ ڈرنکس کا استعمال، انرجی ڈرنکس کا استعمال، کولڈ ڈرنکس کا استعمال بھی خاص طور پر خواتین یا بچوں میں، بڑوں میں آسٹیوپروسس کا باعث بنتا ہے. اس کی وجہ سافٹ ڈرنکس میں فاسفورک ایسڈ کا استعمال ہے. کچھ ادویات جو معدے کی تیزابیت کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کو پروٹون پمپ روکنے والی ادویات کہا جاتا ہے. اگر ایسی ادویات کا استعمال 1.5-2 سال یا 1 سال یا اس سے زائد تک مسلسل کیا جائے تو یہ معدے سے کیلشیم جذب ہونے میں مزاحم ہونے کی وجہ سے آسٹیوپروسس کی بیماری کا باعث بن سکتی ہے.
جو کچھ آپ کو ابھی میں نے بتایا یہ رسک فیکٹر کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جن کے ثانوی اثرات کے تحت آسٹیوپروسس ہو جاتا ہے۔ ایسی بیماریوں میں جنسی ہارمون پیدا کرنے والے غدود کا ٹھیک کام نہ کرنا، بے نالی کے غدود کی چند بیماریاں، گردوں کے کچھ بیماریاں، نظام ہضم کی کچھ بیماریاں شامل ہیں۔ بعض مخصوص اقسام کے خون کے کینسر بھی آسٹیوپروسس کی وجہ سے بن سکتے ہیں۔ اسٹیرائڈز کا استعمال بھی اس بیماری کی وجہ بنتا ہے۔ اینٹی ڈپریشن جو میڈیسن ہوتی ہیں، ادویات ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی آسٹیوپروسس جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس بیماری کے تدارک کے لیے سب سے زیادہ ان رسک فیکٹر کو کم کرنا ضروری ہے جو تبدیل ہو سکتے ہیں، یعنی اپنی زندگی میں ایسی تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں جس سے آسٹیوپروسس ہونے کا خطرہ کم ہو جائے۔ مثلا سگریٹ اور شراب نوشی ترک کر دیں، اپنی روزمرہ غذا میں کم از کم 1 گرام کیلشیم اور 400 انٹرنیشنل یونٹس وٹامن ڈی شامل رکھیں۔ خواتین میں یہ مقدار تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے۔ کیلشیم کے لیے دودھ سے بنی ہوئی اشیاء اور اس کے بعد مچھلی کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ سستی اور کاہلی کو چھوڑ کر روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ ورزش، جاگنگ کو اپنا معمول بنا لیں، اس سے ہڈیاں اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ وٹامن ڈی کی کمی بھی آسٹیوپروسس کی اہم وجہ ہے، یعنی کم از کم 15 فٹ دھوپ میں گزاریں تو جسم خود بخود وٹامن ڈی تیار کر لیتا ہے۔ اب دوستو جہاں تک تعلق کیلشیم کا ہے تو وہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہڈیوں کا کیلشیم سے اتنا تعلق نہیں ہوتا جتنا فاسفورس کا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیلشیم ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے۔ کیلشیم کی زیادتی جسم میں پتھریاں کا باعث بھی بنتی ہے۔ کیلشیم کی زیادتی جسم کے اندر ٹھنڈک پیدا کرتی ہے، اور کیلشیم ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے پٹھے بھی کمزور ہوتے ہیں۔ یہ جو ایک میڈیا وار ہے جس میں ہمیں ایڈز کمرشل کے تھرو یہ دکھایا جاتا ہے کہ کیلشیم کا استعمال کریں آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، یہ صرف ایک مہم ہے، پیسہ کماؤ مہم ہے، آپ اس کا حصہ نہ بنیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیلشیم جو ہے یہ سارے کا سارا وہ چونا کلی ہے جو کبھی ہم دیواروں پہ کرتے تھے، اسی چونا کلی کو پیس کر اس کے اندر مختلف فلیور ڈال کر آپ کے لیے گولیاں اور سیشے پیکٹ بنا کر آپ کو دیے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، اور آپ اس کو پانی میں ڈال کر جو ہے وہ اس قدر کمال سے پیتے ہیں۔ آپ نے کبھی ان لوگوں سے پوچھے یا چونا کلی لے کر پانی میں ڈال کے دیکھیں کیسے ابلتی اور کھولتی ہے، سیم پوزیشن یہاں بھی آپ کو ملے گی۔ دوسری بات وٹامن ڈی کا ایک آ گیا، وہ بھی ایک اسی طرح سے کمرشلزم آیا اور اس میں بڑے بڑے آپ کو کمرشل ایڈ نظر آنا شروع ہوئے کہ وٹامن ڈی لیں، اور تمام ڈاکٹرز کو دھڑا دھڑ وٹامن ڈی لکھتے ہیں۔ جبکہ اگر آپ تھوڑی کی دیر سورج کی روشنی میں دھوپ میں بیٹھ جائیں یا تھوڑا سا کوئی آپ 15 فٹ چل رہے ہیں اس میں دھوپ میں، تو آپ کے سورج کی روشنی جو زمین تک آپ تک پہنچ رہی ہے، اس سورج کی کرنوں کے اندر ایسی قدرتی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں جو آپ کے جسم کے اندر جب وہ ریزز پہنچتی ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ اپنے اندر سے خود بخود وٹامن ڈی جو ہے وہ ڈیولپ کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کے اس پروگرام کا آپ کو یہ تو فائدہ، آج کے اس پروگرام کی وجہ سے آپ کو یہ تو فائدہ ہوا کہ آپ کیلشیم کا جو استعمال کرتے ہیں اس سے جان چھڑائیں، جو وٹامن ڈی کا استعمال کرتے ہیں اس سے جان چھڑائیں، اور نیچرل اور قدرتی طریقہ کو سمجھیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ہیلنگ سسٹم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ڈاکٹر رکھا ہے جس کو ہم قوت مدافعت کہتے ہیں، جس کو ہم امیون سسٹم کہتے ہیں، جس کو ہم وائٹل فورس بھی کہتے ہیں، اور یہ خود بخود انسان کی باڈی کے اندر ہر اس چیز کو پلس مائنس کو جو بھی خرابیاں آ رہی ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ ٹیکل کرتا ہے اور صحت و تندرستی کی جانب گامزن رکھتا ہے۔ اپنے میزبان، اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربلسٹ نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو بزم مہروی میں اجازت دیجیے۔ جلدی ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں مہروی ٹی وی اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔